اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا کیفی دعاؤں کے ذخیرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، درود شریف ہمارے لیے کتنا ضروری ہے آئیے ہم جانتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود ہم بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں، میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ خود بھی کر رہے ہیں، اپنے فرشتوں سے بھی کروا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بھی کرو۔ تو یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں اتنا لائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے درود شریف کا ورد ہماری زبان پر آٹومیٹک آئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے، ہماری زندگی کتنی نورانی ہو جائے گی، ہم اپنے آپ کو کتنا پاک اور صاف بنا پائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب ہو جائیں گے، اور اس کو پڑھنے سے ہماری آخرت کتنی بنے گی۔ آئیے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانتے ہیں۔ درود شریف سے تنگ دستی، فقر اور غربت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جو کہ ہماری سب سے زیادہ اس زندگی کی ضرورت ہے کہ تنگ دستی دور ہو جائے، غریبی دور ہو جائے، غربت دور ہو جائے، صحت مل جائے، اور ہم عافیت کے ساتھ یہاں پہ زندگی اپنی گزار سکیں۔ اسی سلسلے میں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول بدیع میں، اور اسی طرح مخدوم محمد ہاشم شٹھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذریعۃ الوصول میں درود پاک کی خصوصی فضیلتیں اور فائدے تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور ان کو روایات سے ثابت کیا ہے۔ میں ان کو یہاں پر اجتماعی طور پر ذکر کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ درود شریف کی کتنی اہم عظیم فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اور جس سے مومن کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اللہ شوق پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے موافقت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو مومن کو بھی بھیجنے کا حکم کیا ہے۔ فرشتوں سے بھی موافقت، اس درود شریف کے سلسلے میں فرشتوں سے بھی موافقت ہوتی ہے کہ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین، درود شریف کا پڑھنا فرشتوں کی رحمت اور دعا کا مستحق بننے کا سبب ہے۔ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود کا پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دعا کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا 10 رحمتوں، 10 گناہوں سے بخشش اور 10 درجے بلند ہونے کا سبب ہے۔ کتنے فائدے ہیں۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا جہنم اور نفاق سے نجات کا ذریعہ ہے، جس کی ہم سب کو سخت ضرورت ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا 100 حاجتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شہیدوں کے ساتھ رہنے کا سبب ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا فرشتوں کے 1000 درود شریف پڑھنے کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے ایک قرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے مخلوق استغفار کرتی ہے۔ ناظرین، درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جتنی بھی مخلوق ہے درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ ہمارے لیے استغفار کر رہی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ درود شریف علم کی زکوٰۃ اور پاکیزگی ہے۔ غلام کی آزادی سے بھی زیادہ درود شریف کا ثواب ہے۔
درود شریف کا ثواب بڑے ترازو میں تولا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ غلام کی آزادی سے بھی زیادہ درود شریف کا ثواب ہے۔ درود شریف کا ثواب بڑے ترازو میں تولا جائے گا۔ درود شریف پڑھنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا خوش نصیب بندہ وہ ہوگا جو کثرت سے اگر درود شریف پڑھ رہا ہوگا اس دنیا میں، تو کل آخرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ ہونے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ ایک درود شریف 70 رحمتوں کا سبب ہے۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے۔ درود شریف قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت کا سبب ہے۔ جہاں پہ ہولناکیوں کو کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، وہاں پہ درود شریف سے انشاءاللہ تعالی ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ درود شریف ترازو میں نیک اعمال کو بھاری کرے گا۔ ناظرین، اس طرح سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا سبب ہے۔ جہاں پہ کوئی عرش کا سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت ہی نزدیک ہوگا، گرمی کا برا حال ہوگا، تو اس وقت درود شریف کی وجہ سے ہمیں عرش کا سایہ مل جائے گا۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف حوض کوثر سیر ہو کر پینے کا سبب ہے۔ درود شریف میدان حشر میں سخت پیاس سے بچنے کا سبب ہے۔ درود شریف فرشتوں کی محبت اور مدد کا سبب ہے۔ درود شریف پل صراط پر ثابت قدم رہنے کا سبب ہے۔ درود شریف غزوات کے برابر ثواب کا سبب ہے۔ درود شریف پیارے سے پیارے عمل بننے کا سبب ہے۔ درود شریف مجلسوں کی خوبصورتی ہے۔ درود شریف تنگ دستی اور فقر کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کی برکت سالوں تک چلتی ہے۔ درود شریف دل کی سختی اور زنگ دور کرنے کا سبب ہے۔ درود شریف قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا سبب ہے۔ ناظرین، اگر ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ درود شریف ہوگا تو سوچئے ذرا کہ کل کو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بھولی ہوئی بات درود شریف پڑھنے سے یاد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز بھول جائے، درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ بات یاد آ جائے گی۔ درود شریف نہ پڑھنا جنت کے رستے سے پھر جانے کا سبب ہے، واللہ اعلم۔ درود شریف پڑھنے والے کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، جو کہ سب سے زیادہ ضروری عمل ہے۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی نظروں میں محبوب اور عزت والا بن جاتا ہے۔ ناظرین، عزت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن درود شریف اگر ہم پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، تو اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اگل بگل چاروں طرف رہنے والوں کی نظروں میں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سبب ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ سے زیادہ جب درود شریف پڑھیں گے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت بھی کروا سکتے ہیں۔ درود شریف سے ایسا نور عطا ہوتا ہے جس سے دشمن پر غلبہ ہوتا ہے۔ دشمن کو بھی ہم ہرا سکتے ہیں درود شریف کی برکت سے۔ درود شریف پڑھنے سے دکھ، غم اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود شریف ڈوبنے سے بچنے کا سبب ہے۔ اگر درود شریف ہماری زندگی میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم ڈوبیں گے نہیں۔ درود شریف مال میں برکت کا سبب ہے۔ ہمارا جو پیسہ ہے، ہماری جو کمائی ہے، اگر درود شریف ہماری زندگی میں ہوگا تو اس پہ خوب برکت ہوگا، مال میں برکت ہوگی۔ درود شریف مرنے سے پہلے دنیا میں ہی جنت میں اپنی جگہ دیکھنے کا سبب ہے، سبحان اللہ۔ اگر ہماری زندگی میں درود شریف زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی موت سے پہلے پہلے اللہ تعالی جنت میں ہمارا گھر دکھا دیں گے۔ درود شریف تہمت سے بری ہونے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف سے دین اور دنیا کی ساری برکتیں اور فائدے مل جاتے ہیں۔ درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ اسی لیے
अहले इल्म हजरात, उलमा इकराम ये बताते हैं कि जब भी हम अपनी दुआओं में कुछ भी मांगें तो आगे पीछे दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। यही वजह है कि इससे बरकत आ जाती है और दुआ की कबूलियत की गारंटी मिल जाती है। दरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत का सबब है। दरूद शरीफ कुरान पाक को याद करने का ज़रिया है। दरूद शरीफ मुँह और जिस्म की बदबू को ख़त्म करता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए क़यामत में एक ख़ास किस्म का नूर होगा। दरूद शरीफ पढ़ने से खुशबू पैदा होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क़ में फ़राखी होती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। जितना ही दरूद शरीफ हम पढ़ेंगे अल्लाह की नज़दीकी हमें मिल जाएगी, अल्लाह खुश हो जाएंगे, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ने से निफाक और जहन्नम से निजात मिल जाती है। दरूद शरीफ जब तक पढ़ता रहेगा तब तक सवाब मिलता रहेगा। नाजरीन, सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ने के ही फ़ायदे नहीं हैं, इतने जो फ़ायदे हमने गिनाए वो सिर्फ पढ़ने के हैं। दरूद शरीफ लिखने के भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में 10, 20, 100 दरूद शरीफ, चाहे कोई भी दरूद शरीफ लिखने का भी अगर मामूल बना लेंगे तो जब तक वो लिखाई रहेगी, वो किताब रहेगा, वो डायरी रहेगी, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी ना भी रहे और वो दरूद शरीफ लिखा भी रहेगा तो हमें सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए नाजरीन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके दरूद शरीफ पढ़ लें। दरूद शरीफ पढ़ने से हमको दुनिया में भी सब कुछ मिल जा रहा है और हमें आखिरत में भी सब कुछ मिल जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़दीकी मिल जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का मौका मिल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है। अल्लाह खुश हो रहे हैं, अल्लाह राज़ी हो रहे हैं और अल्लाह हमें नवाज रहे हैं, तो क्यों ना हम दरूद शरीफ को सुबह शाम एक पढ़ने का मामूल बना लें। चाहे जितना भी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो अपनी ज़िंदगी में दरूद शरीफ को पढ़ने का मामूल बना लें। नाज़रीन, बहुत फ़ायदा होगा, सब कुछ मिल जाएगा इस दरूद शरीफ की बरकत से। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सब कुछ मिल जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमको नमाज का भी एहतमाम करना है, रोज़े का भी एहतमाम करना है और इस्लामी तरीके से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ढालना है और जो भी अल्लाह ताला ने हमें बताया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया है उस पर अमल करना है। कलमा तैयबा पढ़ना है, तीसरा कलमा पढ़ना है, दरूद शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और इस्तिग़फ़ार की भी कसरत करनी है। तो नाज़रीन, आज दरूद शरीफ के बारे में हमने इतना कुछ सीखा। हमें उम्मीद है कि हम भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और आप भी पढ़ने का माहौल बनाएंगे, लोगों को भी बताएंगे और अपनी ज़िंदगियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक होगी। कोशिश करिए, कोशिश से अल्लाह ताला राज़ी होता है और कोशिश करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। तो आज से और अभी से दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मामूल बना लीजिए। नाज़रीन, अब हमें आप इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।